اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے ماہ مبارک رمضان کے اندر ایک افضل اور واجب عمل روزہ اور اس کے احکام کے بارے میں۔ ہم نے پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی انسان کا روزہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں ہم نے بات کی تھی کھانے پینے کے حوالے سے کہ روزے کے دوران اگر انسان کھائے یا پیے تو اس سے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ محمد و آل محمد کے اوپر، خدا کے اوپر جھوٹ باندھنا کہ جو چیز ایسی چیز کہ جو ان سے منسوب نہیں ہے ان سے منسوب کرنا، اور انسان اگر حالت روزہ میں ہو تو اس سے بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنا تمام سر پانی کے اندر ڈبو دینا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ الٹی کرنا، آمیزش کرنا یعنی ہم بستری کرنا، ولو اپنی زوجہ کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، اس سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں اذان صبح تک باقی رہنا، یعنی اپنے آپ کو پاک نہ کرنا، تو اس سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آخری چیز ہم نے عرض کی تھی امالہ، یعنی اپنے مقعد سے مائع کو بدن کے اندر داخل کرنا، تو اس سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کھانے پینے کے حوالے سے۔ دیکھیں، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ روزہ اذان فجر سے لے کر نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک ہے، یا یوں کہیں کہ وقت فجر سے لے کر وقت مغرب تک یہ روزے کا دورانیہ ہے۔ اس دوران اگر انسان کوئی چیز جان بوجھ کر کھائے یا پیے تو اس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ کفارہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر 60 روزے رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ رک کے ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ دیکھیں، روزے کے باطل ہونے سے مراد یہ نہیں کہ انسان اس دوران کیا کرے، انسان نے نیت کی کہ روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد اس دوران کوئی کھائے یا پیے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، بلکہ اگر انسان نیت ہی نہ کرے وہ اس روزے کی کہ جو خدا نے اس کے اوپر واجب کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان میں انسان کیا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے معمولاً، تو نیت کر لے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو یہ بھی مبطل ہے، یعنی روزے کو باطل کرنے کے مترادف ہے۔ کوئی روزہ رکھ کے کوئی چیز کھائیں یا اصلاً نیت ہی نہ کریں روزہ کی، اس روزے کی کہ جو آپ کے اوپر خدا نے واجب کیے ہیں ماہ مبارک رمضان کے، تو یہ بھی بطلان روزہ کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے بعد بھی انسان کے اوپر کفارہ واجب ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر 60 روزے رکھنا۔ اس چیز کی طرف انسان متوجہ رہے کہ باطل، یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ مبطلات روزہ، انہی کو انجام دینے سے روزہ باطل ہوتا ہے، نہ بلکہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، آپ رمضان المبارک کے اندر سارا دن قرآن پڑھتے رہے ہیں، آپ اچھے کام کرتے رہے ہیں، آپ نے غریبوں کی مدد کی ہے، آپ دستورات خداوند متعال کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں، لیکن آپ روزے سے نہیں ہیں، آپ نے نیت ہی نہیں کی کہ میں روزہ رکھوں گا، تو آپ کو اس کا اجر تو ملے گا کہ جو آپ نے اچھے کام انجام دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ معصیت خدا کا بھی مرتکب ہوئے ہیں، آپ کے اوپر روزہ بھی واجب، آپ کے اوپر روزے کی قضا بھی واجب ہے، آپ کے اوپر روزے کا کفارہ بھی واجب ہے کہ جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں جب سحری کرتا ہے تو آج کل معمولاً یہ حال ہے، معمولاً کم و بیش ہر بندے کا یہی حال ہے کہ وہ جب تک وقت موجود ہے تب تک وہ کھاتا رہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب انسان آخری سیکنڈ تک، آخری منٹ تک وہ کھاتا رہتا ہے تو اس کے منہ میں کچھ نہ کچھ ذرات رہ جاتے ہیں، خلال جس کو کہتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں۔ تو اگر وقت موجود ہے
تو انسان نے کیا کیا ہے، اس کو نگل لیا ہے تو مشکل نہیں ہے. لیکن اگر وقت گزر چکا ہے، ولو 1 سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو، 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو، 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خلال انسان کے منہ میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو باہر نکالے. لیکن اگر اس نے باہر نہیں نکالا اور نگل لیا، ولو 1 سیکنڈ پہلے ہی روزے کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. بس اس چیز کی طرف انسان متوجہ رہے کہ اس نے جو خلال ہے، یعنی دانتوں میں بچ گئی اٹکی ہوئی غذا ہے، اس کو باہر نکالنا ہے اس ٹائم، اس وقت کہ جب روزے کا وقت ختم ہو چکا ہے. ایک اور چیز معمولاً انسان سے وہ ہوتی ہے کہ جب انسان کھاتا ہے یا کچھ پیتا ہے تو اس کے بعد انسان کے منہ میں، یا معمولاً نارملی انسان کے منہ میں پانی جمع ہو جاتا ہے، انسان کے اندر، منہ کے اندر، اور تھوک جمع ہو جاتا ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے. تو اگر اس کو انسان نگل لے، یعنی داخل کر لے اپنے بدن کے اندر، معدے کے اندر، تو اس سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا. اچھا، ایک اور چیز کی طرف بھی متوجہ کرتا چلوں کہ بعض اوقات انسان، چونکہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، نسیان سے ہے، بھولنے کی اس کو بیماری ہے، بھول جاتا ہے بعض اوقات انسان ایک کام کو انجام دینے کے بعد. ایک انسان ہے، اس نے روزہ رکھا ہے رمضان کے اندر، اس کے ذہن سے نکل گیا کہ میرا روزہ ہے، اور اس نے یا تو کچھ کھانا کھا لیا یا پی لیا، تھوڑا سا کھایا یا پیٹ بھر کے کھایا، معلوم نہیں ہے، اس کو بھول گیا ہے کہ وہ روزے سے ہے. تو اس صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر یہ کام انجام نہیں دیا، بلکہ بھولے سے اور سہون اس سے یہ عمل انجام پایا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں روزے سے ہوں، تو وہ غذا کو کھانا چھوڑ دے، اور جو غذا منہ کے اندر ہے اس کو باہر نکال دے، تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن ایک شخص کو کھانا کھا رہا تھا، وہ اچانک یاد آیا کہ میرا تو روزہ ہے. اچھا، اس نے ہاتھ وہ کھانے سے اٹھا لیا کہ میرا تو روزہ ہے، لیکن جو منہ کے اندر غذا تھی اس کو نگل لیا، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہے، چونکہ اس کے منہ کے اندر غذا ہے، ابھی تک اس کے معدے کے اندر نہیں گئی. تو اگر منہ کے اندر غذا ہے تو اس کو باہر نکالے، نہ کہ نگلے. ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں یا اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے. لیکن اس صورت میں کہ آپ نے، جب آپ بیماری سے شفا پا جائیں یا آپ سفر تمام ہو جائے، تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی قضا بجا لانی ہے، یعنی ان کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ آپ کا جو عمل رہ گیا ہے وہ پورا ہو سکے. ایک شخص ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا ضعیف ہو جائے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو. تو اس صورت میں کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. پہلے اپنی توانائی بحال کرے، پہلے اپنے آپ کو توانا کرے، اپنے ضعف کو، اپنی کمزوری کو ختم کرے، اس کے بعد کیا کرے، روزہ رکھے. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ضعف اور کمزوری اس طرح کی ہو کہ انسان چل پھر نہ سکے، اور اگر انسان روزہ رکھے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہو. تو اس صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر روزہ واجب نہیں، پہلے اپنے آپ کو تندرست کرے، اس کے بعد روزہ رکھے. ایک اور نقطہ پہلے بھی عرض کیا کہ جو منہ کا پانی ہے، جو منہ کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اس کو انسان نگل لے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن ایک شخص ہے، اس کو کھانسی ہے اور اس کا جو بلغم ہے وہ حلق تک آ گیا ہے، اگر تو بلغم حلق تک آ گیا ہے اور اس کو نگل لیتا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن اگر بلغم یا تھوک وہ منہ کی فضا کے اندر آ گیا، یعنی حلق سے باہر آ گیا ہے، یہ جو منہ کی فضا ہے، زبان، دانت اور جبڑوں، یہاں پہ آ گیا ہے، تو اس صورت میں اس کو نگلنا باعث بطلان روزہ ہے، یعنی روزہ اس سے کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. اور بنابر احتیاط واجب اس منہ کی فضا کے اندر آئے ہوئے بلغم کو، تھوک کو باہر پھینکنا